بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کن للیتیم کالاب الرحیم۔ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن ابزہ قال قال داود علیہ السلام کن للیتیم کالاب الرحیم واعلم انک کما تزرع کذلک تحصد ما اقبح الفقر بعد الغنى واکثر من ذلك او اقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإلا تفعل يؤرث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك۔ عن اسماء بنت عبید قال قلت لابن سیرین عندي یتیم قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك۔ یہ یتیموں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے اس سلسلے کی احادیث کا ذکر چل رہا تھا۔ آج جو 2 حدیث پڑھی گئی ہے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ سوتیلا پن نہیں برتنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یتیموں کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ہی یتیم ہوتے ہیں، اپنے سگے بھائی کی اولاد ہیں، اپنی سگی بہن کی اولاد ہے، بہن کا انتقال ہو گیا، اب وہ یتیم ہمارے گھر میں آ گیا۔ تو بعض لوگ اپنے ہی یتیموں کے ساتھ جو اپنے سگے ہیں، اپنے قریبی ہیں، اپنا ہی خون ہے، ان کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے جیسا ہم اپنی سگی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ایسا ہی یتیموں کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن آج کل کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اپنی سگی اولادیں بھی یتیموں جیسی ہو گئی ہے، کیونکہ ماں باپ کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے سے فرصت نہیں ہے، فیس بک، سوشل میڈیا، موبائل گیمز، ان چیزوں سے نہ چھوٹوں کو فرصت ہے نہ بڑوں کو فرصت ہے، تو ماں باپ کی حیات میں جیتے جی اولاد یتیم ہو گئی، تو یتیموں کا ہم کہاں سے خیال رکھیں گے؟ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ یہ حدیثیں اسی لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمارے معاشرے کو بدلنے کی فکر کریں۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے کو بدلنے کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا بنے گا اور ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے، معاشرے میں الحمدللہ اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، چاہے اپنے گھر میں یتیم ہو یا کوئی دوسرا یتیم ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا جیسے اولاد کے ساتھ ہم برتاؤ کرتے، آگے فرمایا کہ جس طرح ہم اولاد کو غلطی کرنے پر مارتے ہیں، یہ مارنا نفرت کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ترقی کرے، ہماری اولاد آگے بڑھے۔ تو یتیم کو بھی اگر کبھی مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو مار سکتے ہیں، اتنا یتیم کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی وہ غلطی کر رہا ہے تو چھوڑو، میری بلا سے مجھے کیا پڑی ہے، یہ نہیں، اس کی پٹائی کرنے کی ضرورت پڑے تو پٹائی بھی کر سکتے ہیں، یہ تعلیم دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول ہے، یتیم کے ساتھ مہربان باپ کی طرح رہو، یتیم کے ساتھ مہربان باپ کی طرح سلوک کرو، اور یاد رکھو جیسا تم بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے، جیسا تم بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے، چاہے دنیا کا عمل ہو یا آخرت کا عمل ہو، دین کا عمل ہو، جیسا تم بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ مالداری کے بعد فقر بہت بری چیز ہے، مالداری کے بعد فقر، تنگدستی بہت بری چیز ہے۔ یعنی ایک آدمی خوشحال زندگی گزار رہا تھا، بہت خوش تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی، خوشحالی تھی، اچانک غریبی آ گئی، گھر چھن گیا، گھر لٹ گیا، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، نوکری چھوٹ گئی، جیب میں پیسہ نہیں ہے، غریبی آ گئی۔ تو فرمایا کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس آدمی نے مالداری میں خوشحالی میں زندگی گزاری ہے
اگر اس کو غریبی میں زندگی گزارنی پڑے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی غریب مالدار بن جائے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو اور اچھی بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے۔ نمازی تھا بے نمازی بن گیا، دیندار تھا بے دین بن گیا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنے والا بن گیا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا ماں باپ کا نافرمان بن گیا، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا تھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بن گیا۔ یہ ہدایت کے بعد گمراہی۔ تو یہ مالداری سے فقیری آنے سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے کو بڑا دیندار سمجھتا ہے، دوسروں کو بے دین سمجھتا ہے، دوسروں کے گناہوں پر ان کو عیب دلاتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کو شرمندہ کرتا ہے، ان کی غیبتیں کرتا ہے۔ یہ اعمال کی وجہ سے انسان ہدایت کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو بھی نیک عمل ہے میرا کمال ہے، حالانکہ یہ اس کا کمال نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اپنے ہر نیک عمل کو اللہ کا فضل سمجھیں۔ اگر ہم اللہ کا فضل سمجھیں گے تو کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، کبھی کسی کو شرمندہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ساتھی سے کسی چیز کا وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا بھی کیا کرو، اور اگر پورا نہیں کرنا ہے تو پھر وعدہ بھی مت کرو۔ اگر وعدہ کرتے ہو تو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے، وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو یہ چیز تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پیدا کرے گی۔ وعدہ کر کے اگر وعدہ نہیں نبھاؤ گے تو پھر تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اگر وعدے کو پورا کرنا ہے تبھی وعدہ کرو، ورنہ وعدہ مت کرو۔ اور آخری بات حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو، ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو کہ جب تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔ ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو کہ جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔ مدد کی ضرورت ہو وہ مدد نہ کرے، چاہے دنیاوی مدد ہو یا دینی امور میں مدد کی ضرورت ہو، تمہاری مدد نہ کرے۔ ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وَإِن نَسِيتَ لَمْ يُذَكِّرْكَ، اور اگر تم کوئی چیز، ضروری چیز بھول جاؤ جو تمہیں کرنا تھا تو وہ تمہیں یاد نہ دلائے، ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو۔ دوسری اور آخری حدیث ہے، حضرت اسماء بنت عبید فرماتی ہیں کہ میں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اسماء ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگ ہیں، کہ میں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میرے پاس ایک یتیم ہے، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں؟ قال، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس یتیم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسا اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو، اس یتیم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسے اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو۔ اضربہ ما تضرب ولدک، جس بات پر اپنی اولاد کو مارتے ہو اس بات پر اس یتیم کو بھی مارو، جس بات پر اپنی اولاد کی پٹائی کرتے ہو اس بات پر اس یتیم کی بھی پٹائی کرو، یعنی یتیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین۔